وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا ورسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 21ویں سپارے کے آغاز میں سورۃ العنکبوت کا آخری حصہ ہے، اور اس سپارے کی پہلی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے پوری امت کو دو چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا گیا. نمبر 1 تلاوت قرآن پاک کا، اور دوسرا نماز کی پابندی کا. اور ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیے اور نماز کا اہتمام کیجیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز وہ بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. یہاں نماز کا ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے. آج ایک لمحے کے لیے ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نماز پڑھنے کے باوجود برائی اور بے حیائی کی باتوں سے باز نہیں آتے، تو کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ ہماری نمازوں کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے. یہ وہ نماز ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی خشیت اور خوف دل میں رکھتے ہوئے ادا کی جائے، وہ انسان کو برائی اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے. آج ہماری نمازیں اگر ہمیں ان برائیوں سے روک نہیں رہی تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور از سر نو اپنی نمازوں کو درست کرنے کا اہتمام کرنا ہوگا. نماز اور تلاوت کا حکم دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی علامت بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ قرآن کریم اپنی طرف سے گھڑ کے لے آتے ہیں یا آپ کسی اور سے سیکھ کے آ رہے ہیں. تو قرآن کریم نے کہا کہ آپ نبی امی ہیں، آپ کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے. تو ایک ایسا شخص جسے نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، وہ اتنا فصیح اور بلیغ کلام اگر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے تو یہ اس کی صداقت کی علامت ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی وحی کے نتیجے میں اتنا فصیح اور بلیغ اور اتنا جامع کلام آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے. اور یہاں پر قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور قرآن کریم کے سائنسی انکشافات یہ قرآن کے اعجاز پر دلیل ہیں. اگرچہ یہ دلیل شاید تو عرب کے ان بدوؤں کے لیے یا عجم کے اہل علم کے لیے اس اعتبار سے واضح نہ ہو جیسی کہ آج کے زمانے میں قرآن کریم کا یہ اعجاز بالکل واضح ہو کے سامنے آ گیا ہے. جیسے جیسے دنیا تحقیق اور جستجو اور مزید انکشافات کے میدان میں آگے جاتی جا رہی ہے، قرآن کریم کی حقانیت مزید ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پھر اس سورہ مبارکہ میں ایسے لوگ جو ہجرت کر کے اللہ کے حکم پر اپنے گھروں کو اور اپنے علاقوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف جا رہے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ ہجرت کے موقع پر انسان کو اپنی معاش کی فکر ہوتی ہے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے اور میری زندگی کا کیا بنے گا. تو قرآن کریم کی اس صورت میں مہاجرین کو تسلی دی گئی اور کہا گیا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، ایسے بعض بے بس جانور اور جاندار جن کو اللہ باقاعدگی سے رزق عطا کرتا ہے
اللہ یرزقھا، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، لہٰذا اللہ تمہیں بھی رزق دے گا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں بڑی خوبصورت اور جامع بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اپنے ہدایت اور جنت والے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اور ان کی مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الروم ہے۔ سورہ روم یہ مکی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں 60 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ مبارکہ کے اندر چونکہ رومیوں کی فتح کا تذکرہ ہے، اس بنا پر اس کو سورۃ الروم کہا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک پیشن گوئی کی گئی کہ روم اور فارس جو اس زمانے کی دو بڑی طاقتیں تھیں اور ان کا ہمیشہ سے آپس میں ٹاکرا رہتا تھا، تو مشرکین مکہ چونکہ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اہل فارس وہ بھی آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، تو مذہب کے اندر یکسانیت کی بنا پر اہل مکہ اور مشرکین کا جو رجحان اور جھکاؤ تھا وہ اہل فارس کی طرف تھا، جبکہ رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے۔ تو مسلمان چونکہ ایک آسمانی مذہب کے اوپر بلیو کرنے والے اور اعتقاد رکھنے والے تھے، اس بنا پر مسلمانوں کی ہمدردیاں وہ اہل روم کے ساتھ تھی۔ تو چنانچہ فارس کو اس زمانے میں مسلسل فتوحات ہوتی چلی جا رہی تھی اور رومی وہ سمٹتے سمٹتے بہت حد تک سمٹ چکے تھے اور مسلسل ان کو شکست کا سامنا تھا۔ ایسے حالات میں اور ایسے تناظر میں قرآن کریم نے ایک پیشن گوئی کی اور کہا کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ رومی ابھی تو مغلوب ہو رہے ہیں لیکن ان قریب رومیوں کو غلبہ اللہ نصیب فرمائیں گے اور وہ فارسیوں کے اوپر فاتح بن کر دنیا کے سامنے ابھریں گے۔ قرآن کریم نے یہ پیشن گوئی ایسے حالات میں کی کہ ان حالات کا کوئی بھی جائزہ کرنے والا اس پیشن گوئی کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو مشرکین مکہ اور کفار نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ قرآن کریم اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن صرف 9 سال کے عرصے میں اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا اور اللہ نے رومیوں کو دوبارہ فتح نصیب فرمائی، غلبہ نصیب فرمایا، اور قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف سچی ثابت ہوئی، جو قرآن کریم کی حقانیت کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی واضح دلیل ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں رومیوں کے غلبے کی خوشخبری سنائی گئی، اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں 2 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک جسے حزب الرحمن کہا جاتا ہے اور دوسرا وہ جسے حزب الشیطان کہا جاتا ہے، یعنی رحمان کا گروہ اور شیطان کا گروہ۔ رحمان کے گروہ کے بارے میں بتایا کہ یہ اہل ایمان، ان کو جنت میں جگہ دی جائے گی، جبکہ شیطان کا گروہ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی عظمت کے کچھ دلائل بیان کیے گئے، تقریباً 7 دلائل اس سورہ مبارکہ میں جو اللہ کی عظمت اور بڑائی کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی دلیل یہ تھی یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون، کہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ مردہ چیزوں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور زندہ چیزوں سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مرغی سے انڈے کو اور انڈے سے چوزے کو بناتا ہے۔ یہ اس رب کی شان ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ہستی، کوئی ذات، کوئی بھی شخص
اس چیز کی سکت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات میں سے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی چیز بنا سکے۔ اور دوسری دلیل یہاں پر یہ دی گئی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا، اور یہ انسان جو بے جان مٹی سے پیدا ہوا اللہ کی قدرت سے پوری کائنات کے اندر کیسے کیسے مظاہر اور کیسی کیسی چیزوں کے وجود میں آنے کا سبب بن رہا ہے، یہ اس اللہ کی قدرت ہے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل اس سورہ مبارکہ میں دی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس نے میاں بیوی کی صورت میں جوڑے جوڑے بنائے اور ان کے درمیان ایسی محبت ڈال دی کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی جسم کا حصہ ہیں۔ اللہ نے ایسے ان کے درمیان محبت ڈال دی، بسا اوقات ان کے تعلق سے پہلے آپس کا تعارف بھی نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو دیکھا ہوا بھی نہیں ہوتا، لیکن قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ ایک دوسرے کے لیے اطمینان کا، سکونت کا، راحت، چین اور سکون کا باعث بنتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اگلی نشانی وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اس نے آسمان اور زمین کا نظام بنایا، اور پھر انسانوں میں سے ان کی مختلف زبانیں، ان کی مختلف رنگ، ان کی مختلف نسلیں، اور وہ سارے ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور دنیا کے اندر تغیر اور تبدیلی کا سبب بن رہے ہیں، یہ بھی اس اللہ کی قدرت ہے، اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ نے دن اور رات کے اندر انسان کے لیے رات کو سکون کا سبب بنایا اور دن کو رزق کی تلاش کا سبب بنایا۔ یہ انسان ایک ایسی مشینری ہے کہ اگر اس کو کچھ لمحوں کے کچھ دیر کے بعد سکون میسر نہ آئے تو یہ مشینری ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہے، تو اللہ نے اس کے آرام کے لیے رات کو بنایا اور ابتغاء رزق کے لیے، رزق کی تلاش کے لیے دن کو وجود بخشا، یہ اللہ کی قدرت اور اس کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ بجلی کڑکنے کی اور چمکنے کی صورت میں تمہارے لیے یہ نشانی پیدا فرماتے ہیں کہ اس میں تمہیں خوف بھی ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، وَطَمَعًا، اور اس میں ایک امید بھی ہے کہ بارش برسے گی جس سے غلے اور اناج اگیں گے، فصلیں اگیں گی اور انسانیت سیراب ہوگی، یہ اس اللہ کی نشانی ہے۔ اور وہ اللہ آسمان سے پانی برسا کر فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو مردہ ہونے کے بعد اور بنجر ہونے کے بعد دوبارہ زندہ فرماتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اور وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کا نظام اپنے امر سے اور اپنے حکم سے پیدا فرمایا، اور پھر وہ اللہ دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور مشرکین کے اس نظریے کی تردید کی کہ ہم اب جب مر چکے، ہڈیاں ہڈیاں ہو چکے اور مٹی میں مل چکے، اب دوبارہ ہمیں وجود نہیں ملے گا، قرآن کریم نے کہا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ اللہ دوبارہ بھی تمہیں زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ روئے زمین پر جو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات ہم دنیا کے اندر آنے والے حالات کو مختلف چیزوں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی خدا نخواستہ ہم نعوذ باللہ اللہ سے بھی شکوہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت واضح طور پہ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کے جو حالات ہیں یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اس لیے کسی اور کو کوسنے کے بجائے ہمیں اپنے اعمال پہ توجہ دینی ہوگی اور اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں پوری دنیا کے اندر
پھر کر اللہ کی قدرتوں اور اس کی نشانیوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی تلقین کی گئی، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا فصبر کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے مصائب اور مشکلات اور امتحانات اور ابتلاؤں پر صبر کا مظاہرہ کریں، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے معاونت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو یقینی طور پر غالب فرمائیں گے اور ان کی مدد و نصرت فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، یہ مکی صورت ہے اور اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس میں حضرت لقمان کا واقعہ ذکر کیا گیا، اس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ابتداً قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کریم کی صورت میں یہ کتاب نازل کی، اور اہل ایمان کی علامات بیان کی گئی کہ سب سے پہلی علامت تو یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت کے اوپر مکمل اعتماد اور یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں مکہ مکرمہ کے ایک شخص کے حوالے سے تذکرہ ہے جس کا نام تھا نضر ابن حارث۔ وہ نضر ابن حارث کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ فارس اور روم کے اسفار کیا کرتا تھا اور وہاں سے قصے کہانیوں کی مختلف کتابیں خرید کے لاتا تھا اور مکہ مکرمہ میں آ کر فری ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا تاکہ لوگ ان قصے کہانیوں کی کتابوں میں پڑھ کر قرآن کریم کی طرف نہ جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور رہیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو ایسی فضولیات قسم کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کرے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ وہاں سے مختلف گانے گانے والی اور رقاصائیں اپنے ساتھ لونڈیاں اور باندیاں لاتا تھا اور مکہ مکرمہ میں آ کر میوزیکل شو اور کنسرٹس کا انعقاد کرتا تھا۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر اس کے ان بری حرکتوں کی مذمت کی اور کہا کہ یہ قرآن کریم ہدایت والی کتاب ہے، یہ نور والی کتاب ہے، یہ روشنی والی کتاب ہے، اور یہ ظالم اور کافر جتنی مرضی کوشش کر لیں اور جو مرضی حربیں آزما لیں، قرآن کریم کا نور، قرآن کریم کی روشنی ضرور پھیل کر رہے گی۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت لقمان وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑی خوبصورت نصیحتیں کی جو قرآن کریم کا حصہ بنا دی گئی۔ ان میں سے پہلی نصیحت وَهُوَ يَعِظُهُ، انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، سب سے پہلی بنیاد اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک وہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ نے وجود بخشا، جس کی زندگی اللہ کی عطا ہے، جس کا کھانا پینا وہ اللہ کی عطا ہے، جس کے جسم کی ایک ایک حرکت وہ اللہ کی عطا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ انسان اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لے، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور دوسری نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو آخرت کے بارے میں کی اور کہا کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے بیٹے دنیا میں زندگی جب گزارنی ہے تو اللہ کا خوف اور خشیت اپنے مد نظر رکھنا ہے، اور تم اللہ کی نظروں سے کسی صورت بھی اوجل نہیں ہو سکتے، اور دنیا کے جس کونے میں تم جو بھی عمل کرو، کسی پہاڑ کی مضبوط چٹان کے اندر
چھپ کر بھی اگر تم کوئی عمل کرتے ہو یأتی بہ اللہ، اللہ قیامت کے دن اس کو بھی لے کر آئے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر اگر کوئی شخص نیکی کرے گا قیامت میں وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اور ایک ذرے کے برابر اگر کوئی برائی ہوگی اللہ اس کو بھی سامنے لے آئیں گے۔ تو اس لیے اے بیٹا کہیں پر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اور تیسرا اللہ کی طرف توجہ کے بارے میں نصیحت فرمائی اور فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرو، ونہی عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرتے رہو، واصبر علی ما اصابک، اور اگر کوئی آزمائشیں، کوئی تکلیفیں اور کوئی پریشانیاں اللہ کی طرف سے آ جائیں تو ان پہ شکوے اور شکایات زبان پہ لانے کے بجائے صبر کا مظاہرہ کرو، بے شک یہ صبر اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور پھر چوتھی وصیت اپنے بیٹے کو تکبر اور فخر سے منع فرمایا، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور اگلی نصیحت اپنے بیٹے کو کی کہ چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو، اور اسی طرح وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھو، عاجزی اختیار کرو، اللہ کو اونچی آواز اور بڑے بڑے دعوے اور تکبر اور غرور کے ساتھ زمین پہ چلنا ہرگز پسند نہیں ہے، اس لیے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان چیزوں سے اجتناب کرو۔ تو یہ حضرت لقمان کی یہ ذرّی نصیحتیں آج ہمارے لیے بھی بڑی ہی ایک اقوال ذرّی کی حیثیت رکھتی ہیں، ہمیں بھی ان کو پلے باندھنا ہوگا اور اپنی زندگی کے ایسے خطوط متعین کرنے ہوں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوں۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں اور کتنی برسے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہوگا یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، شقی ہوگا سعید ہوگا، نیک ہوگا بدبخت ہوگا، اور کتنی عمر جیے گا یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل انسان کے ساتھ کیا حادثات، فیوچر میں انسان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئیں گے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور انسان نے کہاں اور کب مرنا ہے اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی اللہ نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا، اور اس کے بعد اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے جو اللہ کی وحدانیت کے اوپر اور اللہ کی توحید کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اور پھر انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کیے، اور یہاں پر بھی اللہ نے اپنے نیک بندوں کے کچھ اوصاف بیان کیے، اور فرمایا کہ وہ اذا ذکروا بہا، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے ہمیشہ جھکے رہتے ہیں۔ اور دوسرا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، رات کے وقت وہ اپنے پہلو بستروں سے جدا رکھتے ہیں، اور جب ساری دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ اپنے رب کے حضور جھک کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے آخرت کی نعمتیں جنت کی صورت میں تیار کر رکھی ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے۔ سورہ احزاب یہ مدنی صورت ہے، اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ احزاب کا معنی مختلف گروہ ہیں، چونکہ یہ سورہ مبارکہ غزوہ احزاب کا تذکرہ کرتی ہے
جس میں مدینہ منورہ کا بہت ساری قوموں نے اور لشکروں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا تھا، جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اور غزوہ خندق بھی اسے کہا جاتا ہے، چونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ منورہ سے باہر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ احزاب رکھا گیا۔ اس میں اجتماعی آداب کا تذکرہ ہے اور اسی طرح تشریعی احکامات کا اور کچھ غزوات کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا۔ ابتدائی آیات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری امت کو یہ 4 احکامات دیے گئے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، سب سے پہلی بات، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کا خوف، خشیت اور ڈر اپنے دلوں میں پیدا کیجیے۔ دوسرا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی اتباع اور اطاعت مت کیجیے، ان کی باتوں میں مت آئیے اور ان کی خواہشات کے اوپر مت چلیے۔ اور تیسرا، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ کے رب آپ کی طرف جو وحی کرتے ہیں اس کی پیروی کیجیے، اس کی اتباع کیجیے۔ اور چوتھی چیز، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ رکھے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہ اللہ آپ کی کفایت کرنے والا ہے، آپ کی معاونت کرنے والا ہے، آپ کی مدد اور نصرت کرنے والا ہے۔ یہاں پر اس کے بعد مشرکین کے ایک نظریے کی تردید کی۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، تو قرآن کریم نے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے کہا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، یعنی ایک دل تو کفر کی طرف مائل ہو اور دوسرا دل اسلام کی طرف مائل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ توحید پہ، اسلام پہ قائم ہوگا، یا کفر کی طرف مائل اور کفر کے اوپر قائم ہوگا۔ ان کے درمیان کا جو درجہ نفاق کا کافروں نے نکال رکھا تھا، قرآن کریم نے اس واضح آیت میں اس کا کلا کما کر کے رکھ دیا اور کہا کہ صرف نظریہ اگر ہے تو وہ اسلام کا نظریہ ہے، وہ توحید کا نظریہ ہے، اس کے علاوہ جو بھی بات ہے وہ کفر ہے، وہ نفاق ہے، اور وہ سب ایک پلڑے میں ہیں، وہ کبھی بھی اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا۔ شوال 5 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا، جب مشرکین کے تقریباً 10 سے 15 ہزار جنگجوؤں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا، اور پھر مدینہ منورہ کے جو یہودی قبائل تھے، جن کو بنو نذیر اور بنو قریظہ کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی ان کافروں کی معاونت کی، اور مسلمان اس غزوے میں صرف 3000 تھے۔ اس غزوے کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور 1 مہینے تک مدینہ منورہ کا ان جنگجوؤں نے محاصرہ کر رکھا۔ نعیم بن مسعود غطفانی ایک صحابی تھے، ان کی کوششوں سے یہود اور قریشی جو لشکر تھا اس میں پھوٹ پڑ گئی، اور اسی دوران اللہ کی طرف سے تیز آندھی چلی، جس کی وجہ سے ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، ان کے جانور بدک گئے اور وہ بھاگنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ یہ غزوہ جس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اب مسلمان جب واپس مدینہ منورہ لوٹے تو یہود بنو قریظہ پر ان کی غداری کی وجہ سے ان کا محاصرہ کر لیا، اور ان کو بھی مدینہ منورہ سے باہر نکلنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر مسلمانوں کو مزید فتح کی خوشخبری بھی سنائی، اور کہا کہ مسلمان اگر اللہ کے حکم کے اوپر قائم رہیں گے تو اللہ ان کو مزید فتوحات سے نوازیں گے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا حکم بھی دیا گیا، اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور مسلمان امت مسلمہ جب تک اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتی رہے گی، کبھی بھی ناکام اور نامراد
नहीं होगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा और पैरवी की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हाज़ल क़ुरआनु युवह्हिदुना लितरीक़िल ख़ैरि युवज्जिहुना। अल्लाहु तआला